بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم کچھ نیا سیکھیں گے، اور نیا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ ایکسل کے کانسیپٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایکسل بیسیکلی کس کانسیپٹ پہ کام کرتا ہے، یہ سیل ایڈریسز کیا ہوتے ہیں، اس کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیسے ہم کھیل سکتے ہیں، ان کو کیسے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا اس میں کچھ بیسک فارمولاز کے بارے میں، وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اور بیسک فارمولا میں ہم نے کچھ سم کے فارمولے کیے ہیں، کچھ ہم نے بیسک ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، سبٹریکشن وغیرہ کے پرفارم کیے ہیں فارمولاز۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا کلاس کا رزلٹ سا تیار کیا تھا، ڈیٹا انٹر کیا تھا، اس پہ کچھ آپریشن پرفارم کیا تھا۔ اس کے ایڈیشن کے حوالے سے ملٹیپل روز کو ہم نے ایڈ کیا تھا، اور ان ملٹیپل روز کے اندر ہم نے فردر بچوں کی پرسنٹیج بھی نکالی تھی۔ ایک چھوٹا سا ہم نے ایک رزلٹ سا تیار کیا تھا کلاس کے حوالے سے، تاکہ کچھ پریکٹیکلی آپ کو اس کا کانسیپٹ واضح طور پہ کلیئر ہو سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہوگا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ آج کے ٹاپک کے اندر اسپیسیفکلی ہم جو کریں گے وہ ایک فارمولا سیکھیں گے۔ اس فارمولے کو ہم ملٹیپل اسائنمنٹس کے اوپر پرفارم کریں گے اور ملٹیپل طریقے سے پرفارم کریں گے۔ یہ فارمولا بالکل ایک ہی ہوگا، اور اسی کے آگے ہم اس کو مختلف جگہ پہ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اسکول میں ہیں تو اسکول میں آپ اس کو کیسے یوزفل بنا سکتے ہیں۔ اگر ہاسپٹل وغیرہ میں کسی جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کا ہاسپٹل ہے، اس میں کیسے اس کو یوزفل بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیگر مختلف جگہ پہ آپ کی اگر بزنس انڈسٹری کی بات کریں تو انوائسز کریٹ کرنے میں آپ کو کیسے مدد دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ آج کا جو لیسن ہوگا اس کے اندر تو ہم وی لک اپ فارمولے کو سیکھیں گے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے کچھ ڈیٹا آلریڈی لکھا ہوا ہے تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ہم ویڈیو کو بھی شارٹ بنائیں گے تاکہ ہم ٹو دا پوائنٹ ایک چیز کو ڈسکس کریں، اس کے بارے میں سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کچھ چیزیں ڈیٹا انٹری آپ کی ہوئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو رول نمبرز ایڈ کیے ہیں میں نے ڈمی سے، کچھ 5 رول نمبر ایڈ کیے ہیں، کچھ نام ایڈ کیے ہیں، اور کچھ کلاسز آگے ایڈ کیے ہیں۔ تو یہ میں نے چھوٹا سا ایک ڈیٹا اس میں ایڈ کیا ہے۔ اس کے آگے آپ نے دیکھا کہ میں نے اگین رول نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد نیم لکھا ہوا ہے، کلاسز لکھا ہوا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم نے یہاں پہ فارمولا امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے کچھ 3 پرنسپل ہیں اس فارمولے کو سیکھنے کے لیے، جس کے بارے میں ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کو فارمولا امپلیمنٹیشن کی طرف چلیں گے۔ اس کے 3 پرنسپل یہ ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے آپ نے اس کے سینٹیکس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایکول ٹو، اگر یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس کا سینٹیکس لکھتا ہوں تو یہ ایسے ہوگا کچھ ایکول ٹو وی لک اپ، اور اس کے بعد آپ کی یہ جو بریکٹ ہوگی اسمال، اس کے بعد آپ کا ڈیسٹینیشن ایڈریس آئے گا، اس کے بعد آپ کا رینج آئے گی، اس کے بعد آپ کا کالم یہاں پہ نیم لکھا ہوا ہے، کالم نمبر آئے گا۔ بالکل۔ اچھا، اب ان فارمولے میں کیا چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کے فارمولے کے جو یوز کرنے کا پروسیس ہے وہ، اور اس کے علاوہ اس کو یوز کرنے کے علاوہ اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیسٹینیشن ایڈریس آپ کا وہ ایڈریس ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے کوئی بھی رول نمبر یا کوئی بھی ایسا ڈیٹا وہ آپ نے پٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اگینسٹ آپ نے اس کی ویلیو کو دیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں اسی کی بات کروں، ہم نے جو چھوٹا سا ڈیٹا انٹر کیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں صرف رول نمبر ہی انٹر کرنا پڑے، اور ہمیں کوئی زیادہ پرائیویسی یا اوپنلی کوئی نام وغیرہ نہ ایڈ کرنا پڑے۔ ہم صرف رول نمبر کے اگینسٹ بچے کا نام دیکھ سکیں اور اس کی کلاس دیکھ سکیں، اور دیگر آپ اس طرح کی بہت سے فردر کالمز ایڈ کر سکتے ہیں، جس میں کانٹیکٹ انفارمیشن ہو سکتی ہے، ایڈریس ہو سکتا ہے، فی ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ وہ جب آگے جائیں گے پریکٹیکل اسائنمنٹ کی طرف تو ہم یقیناً اس طرف بھی آئیں گے، تو تب ہم ایڈ کریں گے، ہمارا کانسیپٹ مزید وہ واضح ہو جائے گا۔ تو ڈیسٹینیشن ایڈریس بیسیکلی ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو میں نے سلیکٹ کیا، اور یہ جو گرین ہائی لائٹ ہوا ہے آپ کا جو سیل ہے،
یہ آپ کا ایک ہم اس کے اندر ڈیسٹینیشن ایڈریس رکھیں گے، اور اس میں کوئی بھی ہم رکھ سکتے ہیں، ہم اس کو یہ اوپر یہ والا خانہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ سیل بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم نے اس کے آگے لکھا ہے جی رول نمبر، اور ظاہری بات ہے اگر ہم نے کوئی چیز لکھی ہے تو کوئی بھی ایک یوزر ہے اسے پتہ ہوگا کہ میں نے اس کے آگے ہی کچھ نہ کچھ انٹر کرنا ہے، اس کے آگے میں کچھ رول نمبر انٹر کروں گا تو اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی نہ کوئی آپریشن پرفارم ہوگا۔ تو یہ جی میں نے آگے نیم اور کلاس لکھی ہوئی ہے، اس نیم کے یہاں پہ ہم نے فارمولا امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ایک فارمولا ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے، اور جہاں پہ ہم فارمولا امپلیمنٹ کریں گے وہاں پہ ہم نے ڈیسٹینیشن ایڈریس دینا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایڈریس پہ دیکھنا ہے کہ اس کے اگینسٹ کون سی ویلیو ہے وہ آپ نے ڈسپلے کرنی ہے۔ تو چونکہ ہم اس کو ایک دفعہ پریکٹیکل کرتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ ہم رینج کی طرف بڑھتے ہیں، تو رینج آپ نے دیکھا، آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے جی یہ کالم میں ملٹیپل جو سیلز ایڈ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی یہ آپ کی ایک رینج ہوتی ہے جس میں آپ نے فرسٹ کالم اور رو سیل جو ہے اس کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کالن ایڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ رینج کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے F3 جو اس کا لاسٹ سیل ہوگا جہاں تک آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے سیلز کو اس کا آپ نے نام لکھنا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا کانسیپٹ آپ کو آلریڈی ہے، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو کالم نمبر ہے، کالم نمبر اس کے اندر جی ایسا کچھ ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا فرسٹ کالم ہے، یہ آپ کا سیکنڈ کالم ہے، یہ آپ کا تھرڈ کالم ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو نمبر وائز لے کے چلنا ہے۔ یہ فارمولا جیسے ہم لکھیں گے امپلیمنٹ کریں گے آپ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ جی یہ آپ کا نیم ہے، میں یہاں پہ ایک فارمولا امپلیمنٹ کروں گا وی لک اپ کا، جس کے اندر آپ کو کانسیپٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور ان کیس آپ کو نہیں سمجھ آتا تو گھبرانا نہیں ہے، ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی اس کو کور اپ کریں گے، مزید ریوائز ہو جائے گا، آپ کا کانسیپٹ مزید جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا۔ اور دیگر آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کے اندر آپ کو فردر ایکسپلین کر دوں گا۔ تو ہم فارمولے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نیم کے آگے جو سیل ہے میں یہاں پہ جی F7 سیل نمبر ہے، سیل نیم ایڈریس ہے، اس کے اندر میں فارمولا وی لک اپ کا امپلیمنٹ کروں گا آپ کے سامنے، اور انہی 3 پرنسپل کو سامنے رکھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ لیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ ایکول ٹو وی لک اپ اسمال بریکٹ، یہ آپ کا جی اسمال بریکٹ کے اندر ہم اس کا اب ڈیسٹینیشن ایڈریس دیں گے، اور ڈیسٹینیشن ایڈریس کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا وہ ایڈریس ہوگا کہ جس سیل کے اندر آپ کوئی نہ کوئی ویلیو پٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی ویلیو پٹ ہو اور اس کے انگینسٹ آپ کو ڈیٹا شو ہو، تو وہ ڈیسٹینیشن ایڈریس جی ہم یہ سلیکٹ کریں گے آپ کا F5 جو کہ رول نمبر کے آگے والا سیل ہے، تاکہ ہم F5 میں کچھ بھی لکھیں گے، کوئی بھی رول نمبر لکھیں گے، کچھ بھی تو نہیں لکھیں گے، آپ کوئی بھی رول نمبر لکھیں گے تو اس کے انگینسٹ کی وہ ویلیو کو شو کرے۔ تو F5 ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی F5، اور اس کے بعد اس کو ایک کاما کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو سیپریٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اگلے سیکشن کی طرف بڑھیں، وہ ہے رینج۔ آپ نے دیکھا جی F5 لکھا تو بلو ہائی لائٹ ہو گیا سیل آپ کا، وہ شو کر رہا ہے کہ جی یہ آپ کا ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے۔ آگے بڑھتے ہیں رینج میں ہم دیکھیں گے جی A4، ہم تھوڑا سا اس کو ہٹ کے یوز کریں گے۔ ایک تو آپ نے دیکھا جی ہم ایک سیکوینس میں ایک رو کو سلیکٹ کرتے تھے یا آپ کالم کو، تو چونکہ اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ چینج ہوگا، اب آپ دیکھیں میں A4 لکھوں گا، اور اس کے بعد اس کے اندر رینج پٹ کروں گا جو کہ کالن سے پٹ کی جاتی ہے، یہ آپ کا کالن کو رینج کہتے ہیں ایک ایکسل کے اندر۔ دین ہم اس کو ایک لاسٹ ایڈریس جو ہے کالم نمبر C کے اندر، اور 9 نمبر رو کو ہم سلیکٹ کریں گے C9 کو۔ تو جب میں C9 کو سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا جی ایک ریڈ بلاک کریٹ ہوا ہے، ایک ریڈ ہائی لائٹ ہوا ہے، کچھ اس نے ڈیٹے کو جو ہے نا ایک اسپیسیفک ایریا کو جو ہے نا وہ کور کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جی اس نے کیسے کام کیا ہے، آپ نے جب پہلا اس کا سیل سلیکٹ کیا ہے، اس کے بعد جب آپ نے C اور 9 سلیکٹ کیا تو وہ سب سے پہلے کالم کے پاس گیا ہے، اس نے دیکھا ہے جی C کے ساتھ تو اس کو 4 ہونا چاہیے، یہ تو 9 ہے تو وہ نیچے کو آ گیا ہے، جب اس نیچے کو آیا تو آپ کے سامنے وہ اس نے اپنی ڈیزگنیشن کو پک کیا ہے اور اپنے پورے ایریا کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب ہم جی آگے بڑھیں گے اور آگے کالم نمبر پہ آئیں گے، ہم فردر کالم کے ساتھ سیپریٹ کرتے ہیں، اور کالم نمبر میں ہم نے چونکہ یہاں پہ نیم ہے تو نیم کے انگینسٹ ہی ہم نے کچھ نہ کچھ شو کروانا ہے۔ تو جب اب ہم اس کی آگے بڑھیں گے
جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم C9 سے جو ہے جی ہم دیکھیں آگے کالم نمبر سلیکٹ کریں گے جو کہ آپ کا یہ سیکنڈ کالم میں ہے. تو میں سمپل 2 پریس کروں گا, 2 لکھوں گا جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی کالم نمبر 2 میں نے لکھا ہے جہاں جو کہ نیم کو ریپرزینٹس کر رہا ہے, اور میں آگے اس کی بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر پریس کروں گا. جب میں اس کے اندر انٹر پریس کروں گا تو آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی آپ نے فارمولا سوری ڈسٹارشن کے لیے امپلیمنٹ ہوا ہے جی. امپلیمنٹ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہے جی یہ #n/a آ گیا ہے, اور یہ بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا فارمولا ٹھیک نہیں ہے. یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم نے اس ڈیسٹینیشن ایڈریس میں جو دیا تھا بلینک ویلیو ہے. سو ہم یہاں پہ ویلیو پٹ کرتے ہیں, کوئی بھی رول نمبر لکھتے ہیں. فار ایگزامپل جی میں نے 12 لکھا ہے, میں انٹر پریس کروں گا تو آپ نے دیکھا ہے جی یہاں پہ آپ کا 12 رول نمبر کے اگینسٹ جو بچہ ہے وہ آپ کا سامنے آ گیا ہے. اسی طریقے سے اگر میں یہ ویلیو چینج کرتا ہوں, میں یہاں پہ 14 لکھ کے انٹر پریس کرتا ہوں تو اس کے اگینسٹ آپ کی یہ ہیلے سامنے آ گئی ہے. سیم فارمولا یہی ہوگا. نیکسٹ آپ نے کلاس ہے تو کلاس یاد رکھیے گا جی یہ کالم نمبر 3 میں ہے تو اسی طریقے سے 3 پٹ کریں گے. سو آن جو آپ نے ویلیوز پٹ کرنی ہوں گی, جو آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا اس کے کالم وائز آپ اس کے کالم چینج کرتے جائیں گے. تو امید کرتا ہوں جی اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی ایشو ہو آپ اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو کے نیچے آپ اپنی فردر جو ہے ریویو دے سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے اس کو فردر جو ہے آپ کو کور بھی کروں گا, اور اس کو کچھ ہم پریکٹیکل اسائنمنٹ کے اندر بھی پرفارم کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک کیجیے گا, اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا, اور فردر ویڈیوز اور لیکچرز کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا.